محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415 کیے ہیں۔ ہر گھر میں چراغاں ہو رہا ہے، تم اپنے چہرے پر چراغاں کر لو، ہاتھ اٹھا کر جواب دو کہ آج کے بعد ہم سنت مصطفیٰ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ آؤ، یہ ہے کام کرنے کا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب سید محمد علی ہاشمی صاحب کو۔ آپ ایک عظیم المرتبت فرد ہیں، خاندان سے منسلک ہیں اور دعوت کے اعتبار سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں، پیغام ٹی وی کے حوالے سے اور ویسے بھی، اور اس وقت ایک بہت بڑا کام ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں، ان سے عرض کرتا ہوں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعوت اہل حدیث کی اس بات کو، اس مرکز، اس معاملے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں جناب سید محمد علی ہاشمی صاحب۔ اپنی ذرا بیداری کا، میری داڑھی پوری ہے، مجھے حق حاصل ہے شاہ صاحب کے فتوے کے مطابق، اور میں بالکل نہیں چھیڑتا اس کو۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، کئی راتوں کا جاگا ہوا بھی ہوں، اور کئی طرح کی دھمکیاں اور کئی طرح کے غنڈوں اور بدماشوں کی مار پیٹ بھی برداشت کر چکا ہوں انہی دنوں میں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں رب کی توحید کا، اور آپ ذرا اپنے جذبوں کے ساتھ اس کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب سید محمد علی ہاشمی صاحب، میں دعوت دیتا ہوں جناب سید محمد علی ہاشمی صاحب کو۔ آپ ایک عظیم المرتبت فرد ہیں، خاندان سے منسلک ہیں اور دعوت کے اعتبار سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں، پیغام ٹی وی کے حوالے سے اور ویسے بھی، اور اس وقت ایک بہت بڑا کام ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں، ان سے عرض کرتا ہوں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعوت اہل حدیث کی اس بات کو، اس مرکز، اس معاملے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں جناب سید محمد علی ہاشمی صاحب۔ اپنی ذرا بیداری کا، میری داڑھی پوری ہے، مجھے حق حاصل ہے شاہ صاحب کے فتوے کے مطابق، اور میں بالکل نہیں چھیڑتا اس کو۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، کئی راتوں کا جاگا ہوا بھی ہوں، اور کئی طرح کی دھمکیاں اور کئی طرح کے غنڈوں اور بدماشوں کی مار پیٹ بھی برداشت کر چکا ہوں انہی دنوں میں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں رب کی توحید کا، اور آپ ذرا اپنے جذبوں کے ساتھ اس کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب سید محمد علی ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ سامعین مکرم اور حضرات محتشم، قرآن و سنت کی تعلیمات اور پیغمبر رحمت سے تعلق اور نسبت کے ساتھ سجی ہوئی یہ بزم، اور اس میں علماء کرام واعظین کے خطابات دلائل و براہین سے مزین آپ سن رہے ہیں۔ بس ایک نقطے کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں آنے والا نہیں ہے، اور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے پیغمبروں کو ملنے والے معجزات کا ذکر کیا۔ ابھی آپ معجزے اور کرامت کی بات بھی سن رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا کیے، بڑے بڑے معجزے،
جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے. اللہ اپنے حکم سے عیسیٰ جس پر ہاتھ پھیرتے بیمار کو شفا یاب کر دیا کرتا تھا. مردہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھرنے سے زندہ ہو جایا کرتا تھا اللہ کے حکم سے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزے دیے ان کا کوئی تقابل اور موازنہ کسی اور پیغمبر کے معجزے کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے. ایک مثال دے کے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بات سمجھا دی. کہا کہ عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا مردوں کو زندہ کرنے کا. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے انسانی دانش میں کہ ایک آدمی جو موت کے گھاٹ اور فنا کے گھاٹ اتر گیا اب دوبارہ زندگی میں واپس آ جائے. اللہ کے عام قانون میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ ہر مرنے والے کو قبر اور برزخ کی زندگی میں زندہ کرتا ہے, اس سے جو معاملہ کرنا ہو وہ کرتا ہے. لیکن دنیا کی زندگی واپس نہیں آتی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, آدمی دنیا میں زندہ ہو جاتا تھا. پر پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بھی بڑا معجزہ عطا فرمایا. وہاں عیسیٰ جس کو ہاتھ لگاتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوتا تھا, مرنے سے پہلے وہ ایک زندہ مخلوق ہوتی تھی, وہ چلتا پھرتا انسان ہوتا تھا. پھر اس پہ موت آ جاتی تھی, عیسیٰ اس پہ ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ جی اٹھتا تھا. لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, درخت کا وہ تنا کبھی بھی جاندار نہیں تھا, ذی روح نہیں تھا, ذی شعور نہیں تھا, بے جان لکڑی تھی, بے جان شے تھی. الذی من تحرکت لعظمتہ السواکن. میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا کہ ایک انصاری خاتون نے آپ کا منبر بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کے پاس کھڑے ہو کے واز دینا بند کر دیا. آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں درخت کا وہ تنا دھاڑے مار مار کے رونے لگا, جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے بلبلاتا ہے. یوں حضور کی رحمت سے وہ محروم ہونے کے بعد اور آپ کی رفاقت نہ رہ جانے کے بعد چیخنے اور چلانے لگا. ہم نے اپنے کانوں سے اس کی آواز کو سنا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ تشریف لائے, اس پہ ہاتھ رکھا, پھر ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیا. وہاں وہ چیز جو پہلے بھی زندہ تھی, موت کے بعد اللہ اسے زندگی دیتے ہیں. اور میرے پیغمبر کا معجزہ وہ معجزہ ہے جو جامد اور ساکن کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ مقام اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو عطا فرمایا. یہ مقام کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ آج ربیع الاول کے اس مہینے میں اور اس دن کی مناسبت سے میں اور آپ رسالت و نبوت سے جو اپنا رشتہ ہے, جو ہمارا تعلق ہے, اس کو تازہ کریں, تجدید عہد کریں اور اپنی زندگی کا آئین اور دستور پیغمبر کے دیے ہوئے فرامین کو بنا لیں. عمل سے زندگی بنتی ہے. زبانیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں, ناموں کی مالائیں جپنا آسان ہوتا ہے, اور خون کے
اور مال کے، دولت کے، خواہشات کے نذرانے اور قربانیاں دینا، یہ اصل تقاضا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کتنوں کے نام آج مجھے اور آپ کو اتنے یاد ہوں گے کہ ایک سانس میں بولتے چلے جائیں، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی صرف پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعووں سے عبارت ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والا، موت ابھی نہیں آئی ہے، قبر میں نہیں اترا ہے، میدان محشر نہیں سجا، ترازو نہیں رکھا گیا، لیکن زبان نبوت سے انعام ملا، عمر اللہ نے تیرا نام جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دیا۔ وہ عمر زبان کے دعووں سے کتنا دور تھا، اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ساری دنیا سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، مگر خود اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیرا ایمان ناقص ہے، تیرا ایمان ناقص ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ پہلا موقع ہوگا جب یہ محبت کا مسئلہ ڈسکس ہوا، اس کی بات ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت زبان سے یہ تسبیح نہیں کرتے تھے، لیکن کردار سے، عمل سے حضور کے جملوں کے سامنے سب سے پہلے جو گردن جھکاتا تھا ابو بکر کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، ابھی سونے کی حرمت امت کے مردوں پہ نازل نہیں ہوئی تھی، اور انگوٹھی کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی طرف موڑ کے رکھتے تھے۔ پھر ایک دن آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، اللہ نے سونے کو میری امت کے مردوں پہ حرام کر دیا ہے۔ انگوٹھی کو اتار کے پھینکا اور اعلان کیا، لن نلبسہ ابدا، آج کے بعد کبھی محمد رسول اللہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے۔ آپ کی انگلی سے انگوٹھی اترنے کی دیر تھی، صحابہ کی ساری جماعت میں جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اتار کے پھینک دی، اور ایک صحابی ایسا تھا جس کو کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا، انگوٹھی پہننا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت حرام نہیں ہے، امت کی عورتوں پہ سونا حرام نہیں ہے، اٹھاؤ اسے اور لے جا کر فائدہ حاصل کر لو۔ صحابی کہتے ہیں، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے جس چیز کو میرے آقا اور پیغمبر نے پھینک دیا اب زندگی بھر اٹھانے کی میں جرت نہیں کر سکتا۔ یہ عمل ہے رسول اللہ کے لفظوں کے اوپر، یہ پیرا ہے آپ کی تعلیم کے اوپر۔ آج حدیث آتی ہے، میں فیس بک پہ شیئر کرتا ہوں، میں میسج کرتا ہوں، میں لوگوں کو سناتا ہوں، لیکن شب و روز میں 20 حدیثیں سننے کے باوجود میرا عمل اللہ کے رسول کے کتنے فرامین کے اوپر ہے، یہ اصل المیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کروا رہے ہیں، دوران نماز اپنے جوتے کو اتارا اور بائیں طرف رکھ دیا، پوری صحابہ کی جماعت نے جوتے اتارے بائیں طرف رکھے۔ رسول کائنات نے نماز سے فارغ ہو کے پوچھا، صحابہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھا آپ نے جوتا اتارا تو جو کام آپ کر دیں اس کے کرنے سے ہم پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں، ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا مجھے آسمان سے پیغام ملا تھا کہ جوتے میں گندگی، اور پھر ادب بھی بتایا کہ جب تم مسجد میں آؤ
اپنے جوتے کو دیکھو، اگر گندگی ہو اسے صاف کر لیا کرو. یہ عمل ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد، اس کی بعثت کا ہدف یہ ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کے دیے ہوئے منہج کو مانیں، اس کے دیے ہوئے نظام کو مانیں. اگر پیغمبر کا نظام، اس کا دیا ہوا منہج، اس کا آئین ایک طرف رہے، میری خواہشات، میری لاجک، میری منطق، میری حکمت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ہماری دانش ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عمر کی عقل شروع ہوتی ہے. ایسا عظیم انسان عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں، طواف کرنے لگتے ہیں. غور کیا، کہنے لگے یہ رمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں جب عمرہ قضا کیا، صحابہ کو کہا یہ کشمکش کے حالات تھے، مشرکین کے ساتھ ایک جنگ تھی، تو کہا جب تم طواف کرو تو ذرا اچھل کے ایڑیوں کو اٹھا کے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، ایڑیوں کو اٹھانا ہے، بازوؤں کو پھیلانا ہے، یہ رمل ہوتا ہے. عمر اپنے زمانے میں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، آج تو کوئی مشرک نہیں ہے، کس کو دکھانا ہے؟ اس لیے آج رمل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دیر گزری، بیٹھے، سوچا، پھر کہتے ہیں عمر کی رائے ایک طرف، میرے پیغمبر کا حکم سر آنکھوں کے اوپر ہے. جو رسول اللہ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، نظام وضع کر دیا، عبادت کا سلیقہ بتا دیا، جو منہج قائم کر دیا، اور جاتے ہوئے کہا تمہیں میں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس میں اندھیرا نہیں، تاریکی نہیں، روشنیاں ہیں، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس راستے کو وہی چھوڑے گا جو خود کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. عمر کہتے ہیں میری رائے ختم ہو گئی، اللہ کے رسول دنیا سے گئے، رمل ہوتا رہا. اب قیامت کی صبح تک عمرہ اور حج کرنے والا اپنی عبادت کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق رمل نہیں کرے گا. یہ عمل ہوتا ہے، یہ پیغمبر کی بعثت کو سمجھنا ہوتا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ہماری زندگی رسول اللہ کی تعلیمات میں نہیں آئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی؟ قرآن میں حکم اترا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اللہ حکم دیتے ہیں، پیغمبر نے یہ بات مومنوں کو بتائی، سمجھائی کہ مومن عورتیں اب اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادریں، اوڑھنیاں اپنے جسموں پہ ڈال لیا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ رحم کرے ہجرت کر کے آنے والی ان مومنہ عورتوں پہ جو پیغمبر کا یہ حکم اور قرآن کا فرمان سننے کے بعد اپنے گھروں میں گئیں، چادریں نہیں ملیں، انہوں نے اپنے گھر کے لحاف، اپنے بستروں کی چادروں کو پھاڑ ڈالا اور ان کپڑوں کے ساتھ اپنے سروں کے لیے اوڑھنیاں اور چادریں تیار کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، اور آپ جب سفر میں ہوتے تو ساتھیوں کی تربیت کیا کرتے. آپ نے فرمایا آج تم جن لوگوں کے تقلبات کو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہو، دنیا کے جاہو جلال پہ مرتے مٹتے ہو، یاد رکھو جن لوگوں کو دنیا میں بہت ملا قیامت کے دن اکثر وہ محروم ہونے والے ہوں گے. ہاں جس نے آگے بھی خرچ کیا، دائیں بھی خرچ کیا، بائیں بھی خرچ کیا، پیچھے بھی خرچ کیا، مال کا حق دیتا رہا. پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ جا کے اللہ کے رسول نے مجھے روک دیا، کہا ادھر ٹھہرو، تم نے اپنی جگہ سے جانا نہیں جب تک میں واپس نہیں آ جاتا. ابھی داڑھی کی بات اور پیغمبر کی سنت اور چہرے پہ چراغاں کرنے کی بات ہو رہی تھی. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شریعت اور دین میں جب کسی بات کا حکم دے دیں اس سے انحراف کرنے کی کوئی گنجائش مسلمان کے پاس نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی مجلسوں میں کہا ارخو اللحا فاف اللحا وفر اللحا. مسلمانوں، محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والوں، اپنی داڑھیوں کو وافر کرو، چھوڑ دو اپنے چہرے کے بالوں کو، لٹکاؤ اپنی داڑھیوں کو. ایک یہ حکم ہے آج محبت رسول کے نام لیواؤں کو جس حکم کا پاس نہیں، اور ایک وہ بات ہے جو چلتے چلتے سفر میں ابو ذر کو کہہ دی. کیا کہا؟ ابو ذر رک جاؤ، جب تک میں آتا نہیں جانا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے، رات کی تاریکی میں چھپ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے اور آواز اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. میں ڈر گیا. خوف، سناٹا، تاریکی، ہیبتناک آواز. دل میں خیال پیدا ہوا اللہ کے رسول کے پیچھے جاؤں. کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ 4-5 قدم اٹھائے. کہتے ہیں دل میں پھر خیال آیا اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو ذر اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. سارے خوف، ساری نفسیاتی میلانات ایک طرف، رسول اللہ کا جملہ اور لفظ ایک طرف ہے. صحابہ نے عمل کرنے کا، غلام بننے کا اور امتی بننے کا حق ادا کیا. ابو ذر کہتے ہیں واپس آ کے وہیں پہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے آواز سنی تھی، میں گھبرا گیا تھا، آپ کا حکم تھا اس لیے میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا آواز سنی تھی؟ کہا جی ہاں. فرمایا یہ جبریل تھے جن کو اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا، اور جبریل نے آ کے مجھے پیغام دیا اپنی امت کو بتلائیں. جس نے توحید کو اپنا لیا اور موت آنے تک اس پہ قائم ہو گیا، یہاں موت آئے گی وہاں اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. یہ رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے جو اعمال سے جھلکتی ہے. یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا نظام، آپ کا منہج، آپ کی تعلیمات جب ہمارے لیے قابل قبول ہو جائیں، محبت رسول کا عروج ہو جاتا ہے، کمال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی، ان سے سیکھیں محبت کیا ہوتی ہے، محبوب کی بات پہ جھکنا کیا ہوتا ہے، رسول کی رسالت کو ماننا کیا ہوتا ہے، ماننے والا کیسا ہوتا ہے. کئی دن مارکا ہوتا رہا خیبر کی گھاٹیوں میں، فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے. بہت بڑا اعزاز تھا خیبر کے یہودیوں سے جنگ جیتنے کا، اسلام کی فتح، مسلمانوں کی فتح کا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بے نفس بھی کہتا ہے پوری زندگی میں اگر کبھی کوئی عہدہ لینے کی خواہش پیدا ہوئی تو اس دن پیدا ہوئی کہ کاش اللہ وہ جھنڈا مجھے عطا فرما دے. ہر صحابی اسی خیال میں ہے. اگلا دن آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے. حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا. آپ نے کہا علی جاؤ، اللہ نے تجھے مسلمانوں کے اس لشکر کی کمانڈ دی ہے، آگے بڑھو. اب تم نے مڑ کے نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، مڑ کے نہیں دیکھنا. علی کہتے ہیں ٹھیک ہے. پورا لشکر لیا، آگے بڑھے. چند قدم آگے گئے تھے، ذہن میں خیال پیدا ہوا جنگ کے حوالے سے ایک اہم سوال پوچھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس کام کے لیے جا رہے ہیں
اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے، کیا کریں؟ حکم آ گیا، مڑنا نہیں ہے۔ صحابہ گواہ بن گئے، آسمان بھی گواہ بن گیا پیغمبر کی بات کا پاس اور ادب کیا ہوتا ہے اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ علی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے نہ پیچھے مڑے۔ رسول اللہ کا حکم ہے، مڑنا نہیں ہے۔ چیخ کے پکار کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے جنگ کا خاتمہ کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ کہا جب تک اللہ کی توحید کو مان نہیں لیتے تب تک جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ رسول اللہ کا حکم ماننا یہ ماننا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ کو حضور کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ کو بھیجا، گھر میں محنت کرتی، چکی چلاتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، جسم تکان سے ٹوٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اپنی تھکاوٹ کا شکوہ کرتی ہیں اور کسی خادم کا تقاضا کرتی ہیں۔ آپ نے ان کو صبر اور حوصلہ دیا، آخرت کے وعدے، جنتیں، اللہ کی رضا یاد کروائی اور کہا بیٹی رات کو سارا دن محنت کرنے کے بعد جب بستر پہ جاتی ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گی، اللہ جسم کی تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ جس دن سے میں نے اپنی اہلیہ کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، پوری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی جو علی سو گیا ہو اور اس ذکر سے غافل ہو کر سو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، دعویٰ کرنا آسان ہے، ذرا سوچ کے بتلائیں وہ رات جو صفین کی رات تھی، جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خون ریز جنگ لڑ رہے تھے اور آپ مسلمانوں کو روکنا چاہتے تھے۔ پوری رات آپ اس لڑائی اور اس جنگ کے طوفان میں اپنی رات گزار رہے تھے۔ کیا اس رات بھی آپ نے یہ ذکر کیا تھا؟ کہا ہاں، صفین کے مارکے میں بھی کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ علی اس ذکر سے غافل ہو گیا۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ عمل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین نے یہ بتا دیا کہ اطاعت رسول کیا ہوتی ہے۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اطاعت کا رشتہ ہے، ماننے کا رشتہ ہے۔ لاجک، حکمت سمجھ آئے، منطق سمجھ آئے یا نہ آئے، جو آپ کا حکم ثابت ہو گیا مستند اور صحیح سند سے آ گیا، پھر اس کے سامنے مجھے اپنی زندگی کو اور اپنے ساتھ والوں کو جھکانا ہے۔ یہی اللہ کے رسول سے وہ رشتہ ہے جسے آج ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے منہج کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں پیغمبر کا مطیع فرمان بنائے اور محبت کے تقاضوں میں یہ جو پہلا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔